قادیانی یہ پنجاب کا بڑا علاقہ ہے. انگریزوں نے جب ہندوستان میں قدم رکھا انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ بڑا مضبوط ہے اور جہاد پر یہ عقیدہ بڑا مضبوط ہے. اگر ہم اس قدم کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر جہاد ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہماری حکومت کو ختم کر سکتا ہے. اس جہاد کے مسئلے میں اس امت محمدیہ کو الجھانا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم یہ فتویٰ دو, پہلے تو مسائل پڑھو, مسائل میں امت کو الجھاؤ, پھر اس کے بعد آخر میں یہ فتویٰ دو کہ جہاد اسلام میں حرام ہے. غلام احمد قادیانی نے ایسا ہی کیا. سب سے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, لوگ اس کے قریب آتے گئے, اس کے علم سے متاثر ہوتے گئے. اس نے لہٰذا جھوٹے جھوٹے دعوے کرنا شروع کیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مجھے سینے سے لگایا اور کہا کہ جو تجھ سے کتاب پڑھے گا وہ لہٰذا وہ تیری جماعت میں شامل ہو جائے گا. جھوٹے جھوٹے خواب لوگوں سے بیان کرنے لگا. عملیات کے ذریعے سے لوگوں کے علاج کرنے کے بہانے سے جب وہ آگے بڑھا, اب لہٰذا اس نے پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, پھر 10 سال کے بعد مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. جب 40 سال کی عمر کو پہنچا تو اب اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. یاتی من بعدی اسمہ احمد, اس آیت پر پہلی مرتبہ دعویٰ کیا یہ میں ہوں, میرا نام احمد ہے, میرا نام بھی غلام احمد قادیانی ہے, تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نبوت تحفے میں دی ہے. نعوذ باللہ, نقل کفر نباشر. تو وہ کہنے لگا کہ میں ذلی نبی ہوں. ذلی نبی اسے کہتے ہیں کہ جو خیالوں میں نبی ہوتا ہے, جو پرچھائی میں نبی ہوتا ہے, جو پریکٹیکل میں نہیں ہوتا, جو وجود میں نہیں ہوتا. تو یہ کہنے لگا, اس نے ایک نیا دروازہ نکالا, کہا کہ خیالات والے نبی تو آتے جاتے رہیں گے, خیالات والے صحابہ تو آتے جاتے رہیں گے, خیالات والی شریعت تو آتے جاتی رہے گی. جیسے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے, ایسے ہی خیالات نبوت کا 40واں حصہ, ایسے ہی نظریات نبوت کا 40واں حصہ. تو میں وہ نبی ہوں جو خیالی نبی ہو, جو لہذا پرچھائی والا نبی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے نبوت تحفے میں دی ہے. امت کا ایک بڑا طبقہ جب شروعات کی تو صرف 3000 لوگ اس کے بہکاوے میں آ چکے تھے. 20 سال کی محنت میں جب آگے بڑھا, اس کے شاگرد پھیلے اور یہ پھیلتے پھیلتے اس قدر پھیل گیا 40 لاکھ مسلمان اسے نبی مانتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد مرزا بشیر محمود جو اس کا بیٹا تھا, اس نے اس کام کو لے کر آگے بڑھا. اس نے 20 سال اس کام کو چلایا, پھر اس نے اپنے بڑی بری موت مرا ہے. غلام احمد قادیانی بھی اور اس کا بیٹا بھی مرزا ناصر کو تحفے میں اس کام کو دیا. اس نے 20 سال اس کام کو کیا ہے. آج بھی اس کا خاندان اس کام کو چلاتا ہے. نتیجتاً یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر مسلمانوں کا فیصد نکالا جائے, 40% اگر مسلمان ہوں گے, ان میں سے 10% مسلمان قادیانی کو نبی مانتے ہیں. اتنا بڑا امت کا طبقہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا, علماء کی صحبت سے ہٹا, صلحاء کی صحبت سے ہٹا, اپنا دماغ چلایا, اپنا نظریہ رکھا, اپنے دل سے آگے بڑھا, گمراہ ہو گیا. اس کی ایک کتاب ہے, ایک آخر میں بس تھوڑی سی بات بتاؤں گا. اس کی 3 کتابیں بڑی مشہور ہوئی. پہلی کتاب یہ ہے کہ آئینہ کمالات اسلام, صفحہ نمبر 564 پر اس نے پہلی مرتبہ گستاخی کی. کہنے لگا کہ رأیت فی منامی عین اللہ, کہ میں نے آج خواب میں اللہ کو دیکھا, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیکھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو مجھے تحفے میں دے دیا. دوسرا دعویٰ اس نے کیا, یہ اس نے اپنی ایک کتاب لکھی, اس کتاب کے البشیر, اس کتاب میں صفحہ نمبر 17 پر اس نے یہ دعویٰ کیا. نعوذ باللہ, اس کے جو دعوے ہیں نقل کرنا مشکل ہے مگر امت صحیح مانتی ہے. کہنے لگا کہ میں نے خواب میں حضرت فاطمہ کی زیارت کی, حضرت فاطمہ نے مجھے اپنی گود میں اپنا سر رکھا اور یہ کہا کہ تو میری پشت سے ہے, تو میری اولاد سے ہے. کہ وہ بھی عالم تھا, وہ بھی پڑھا لکھا تھا, مگر جب امت کو بہکانے پر آیا تو امت بہکتی ہے. آج بھی کئی لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی اور کو نبی مانتے ہیں, گمراہ ہوتے ہیں. اس قدر گمراہی کا زمانہ اور دور دورہ ہے.
پھر کہنے لگا کہ مکہ اور مدینہ کو تبدیل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے قادیان کو مکہ اور مدینہ بنا دیا کہ اب وہاں حج قبول نہیں ہوگا، جو یہاں قادیان میں آئے گا اس کے 40 چکر لگائے گا اس کا حج قبول ہوگا۔ نبی کا روضہ اطہر کی زیارت پر اتنا ثواب نہیں ہے کہ جتنا میرے شہر کی زیارت پر ثواب ہے۔ 40 لاکھ لوگ گمراہ ہو گئے، اور آج بھی اگر پورے ایشیا کا اگر جائزہ اور سروے کیا جائے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اس کے علاوہ انڈونیشیا، ملیشیا، یہ جتنے بھی ایشیا کے ممالک ہیں ان میں تیزی سے قادیانی پھیل رہے ہیں، تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ تو لہذا صحابہ کی گستاخیاں تو الگ ہے، صحابیات کی گستاخیاں الگ ہے۔ اگر وہ سناتا بیٹھوں تو پورا دن گزر جائے کہ اس ملعون نے امت کو توڑا، اور توڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑا طبقہ جہاد سے انکار آج بھی کرتا ہے۔ فائدہ انگریز کو ہوا ہے۔ تو ڈیوائیڈ اینڈ رول برابر کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ اسی لیے اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ضروری، اپنا اسلام مضبوط کرنا ضروری، اپنا عمل مضبوط کرنا ضروری۔ آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ کوئی عالم ہاتھ پکڑ کر رہبری کرے گا امت کی۔ آج خود تمہیں آگے بڑھنا ہوگا، خود تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے۔ غلط سے بازار سجا ہوا ہے، اس غلط کے بازار میں صحیح کو تلاش کرنا ہے، اور اس حال میں تلاش کرنا ہے کہ وہ صحیح معنی میں صحیح ہو۔